نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام اور شریعت ہمیں آپس میں محبت مودت کی حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا۔ تو مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح ہمدردی کرنا چاہیے، کس طرح آپس میں محبت اور الفت اور ہمدردی اور مودت کرنا چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مومنین کو دیکھیں گے آپس میں رحم دلی کرنے میں، رحم کرنے میں، آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے میں، ایک جسم کی طرح، جیسے کہ جسم کو کے ایک عضوے کو تکلیف پہنچتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، انسان کو بخار ہو جاتا ہے اور بے خواب اور نیند نہیں آتا اس کو، اس تکلیف کی وجہ سے۔ اگر کسی کے آنکھ میں تکلیف ہے تو پورا جسم بے قرار، اگر کسی کے کان میں تکلیف ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اس طرح ہے کہ اگر مومنین پر، ان کے دوسرے مسلمان بھائیوں پر کوئی تکلیف آئے گی تو ان کا بھی کیفیت اس طرح ہوگا جس طرح کہ ایک جسم کے ایک عضوے پر بیماری آتا ہے، پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، تو مسلمان آپس میں جب ان میں سے ایک پر بیماری آتا ہے تو دوسرے بھی بے قرار ہو جائیں گے، دوسرے مسلمان اس کے لیے بے چین اور مضطرب ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں ہمیں کہ مومنین کو ایسا ہونا چاہیے، جب کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آئے دوسرے مسلمان اس کے لیے اس طرح بے قرار ہو جائے جیسے کہ جسم کے ایک عضوے پر کوئی تکلیف آتے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، انسان کو نیند نہیں آتا، بخار ہو جاتا ہے، اگر کان میں درد ہے یا ناک میں درد ہے یا جہاں بھی کسی عضوے میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ تو کسی مسلمان پر مصیبت پڑے تو دوسرے مسلمان اس کے لیے اس طرح بے قرار ہو جائے۔ تو مسلمانوں کو آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی میں آپ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل ہے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ کیفیت نہیں تو سمجھو ناقص ایمان ہے، کامل ایمان نہیں ہے۔ تو کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح بے چین اور بے سکون ہوگا جس طرح انسان کے جسم میں کسی عضوے کو تکلیف ہوتا ہے، پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، دوسرے مسلمان بھی اس کے لیے اس طرح بے قرار ہو جائے، اور یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، مومن مومن کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، اور اس عمارت کو اس کے دوسرے اجزاء مضبوط کرتے ہیں، جیسے کہ دوسرے اینٹ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور وہ عمارت مضبوط ہو جاتا ہے، تو مومن کو بھی اس عمارت کی طرح ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم شبک بین اصابعہ، اپنے انگلیوں کو اس طرح ڈالا اور فرمایا کہ مسلمانوں کو آپس میں اس طرح ہونا چاہیے اور اس طرح آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز جب مسلمانوں کے اندر ہوگی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے،
اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے، اور کسی تکلیف پہنچنے پر ایک دوسرے کے لیے پریشان اور مضطرب ہو جائیں گے۔ تو یہ اسلام کے تعلیمات ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں رحم دلی کرنا چاہیے، اور بلکہ اسلام کے یہ تعلیمات ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ بھی رحم دلی کرنا چاہیے، حیوانات تک ہے۔ لیکن چونکہ مسلمان مخاطب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے یہ خطاب فرما رہے تھے تو فرمایا، لیکن اسلام میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی اور انسان یا مخلوقات کے ساتھ رحم دلی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں مراد مسلمانوں کا ہے کہ آپس میں اس طرح رہنا چاہیے اور اس طرح آپ اس کی ساتھ ہمدردی اور تعلق محبت ہونا چاہیے، جب ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے تو اس کے لیے بے قرار ہونا چاہیے۔ جیسے کہ انسان کے جسم پر کوئی تکلیف آتا ہے، پورا ایک عضو پر تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح مومنین میں سے کسی پر تکلیف آئے تو دوسرے اس کے لیے اس طرح بے قرار ہو جائے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہے، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور آپس میں محبت، اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔